وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ پہلے پارے کا 5واں رکوع ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ۔ یہاں سے یہود کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یا اس کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے اس تذکرے کا ماقبل آیات سے کیا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا کی۔ پھر ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو گئے، متقین، کافر اور منافقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ پھر عبادت کے محرکات کو بیان فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اچھوں کے اچھے انجام کا، بروں کے برے انجام کا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا تاکہ بندے اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس شرف اور کس عزت کے ساتھ مشرف فرمایا ہے، اور ان میں عبادت کا ملکہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے یعنی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع فرمایا۔ یہ گویا اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پس منظر میں جو اللہ تعالیٰ کی عام نعمت کا ذکر تھا، تو یہ ایک خاص قوم پر کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ عام کے بعد خاص کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو بیان فرمایا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کا راستہ اختیار کرنا ہے، ان کی طرح سرکشی کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سی گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کو ایک خاص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بیان کرنے کا مقصد صرف انسان کی معلومات میں اضافہ نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کے رویوں پر، آپ کی عملی زندگی میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے سومنات کا مندر کس نے توڑا تھا، محمود غزنوی نے یا محمد بن قاسم نے؟ اس سے آپ کے علم میں اضافہ تو ہوگا، معلومات میں اضافہ تو ہوگا، لیکن آپ کے رویوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو قرآن کریم اس لیے چیزوں کو بیان نہیں کرتا کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اور قرآن کریم جو ایسے واقعات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ صرف وقت گزارنے کے لیے آپ کو کہانی سنائی جا رہی ہے، اور اس سے گروہی تفاخر بھی مقصود نہیں ہوتا۔ قرآن کریم جن بھی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے
دراصل اہل ایمان کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح اللہ کی نافرمانی کی تو یہ اس طرح اللہ کے عذاب میں آئے، تم یہ نافرمانی نہ کرنا، ورنہ لوگوں تم بھی بندگی کا یہ راستہ اختیار کرنا تاکہ تم بھی اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بن جاؤ۔ تو یہ جو ذکر کیے جاتے ہیں گزشتہ قوموں کے واقعات، دراصل یہ اہل ایمان کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جاتا ہے کہ خوش فہمیوں میں نہ پڑنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اہل ایمان یا بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ بنی یا کا معنی اے ہو گیا، بنی اصل میں ابنن کی جمع ہے بنین، بیٹے، اور جب جمع کو مضاف کیا جاتا ہے تو جمع کا نون گر جاتا ہے، یعنی اصل میں ہے یا بنینا اسرائیل، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے اولاد یعقوب، انہیں بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے عرف میں، اے اولاد یعقوب، اذکرو، یاد کرو، نعمتی علیکم، تم پر، وَأَوْفُو، ایفا ہوتا ہے کسی کو اس کا پورے کا پورا حق دے دینا، اور پورا کرو، اوفو امر ہے، پورا کرو، بے عہدی، میرے وعدے کو، اوفے میں پورا کروں گا، بے عہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، فرحبون، فا کا معنی پس ہو گیا، ارحبونی، فرحبون جو ہے اصل میں ہے ارحبونی، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اچھا، یہاں پر پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو سرکشی آ گئی تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ اے لوگو، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے تو اس میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، نعمت کا احساس بندگی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ نعمت کی قدر کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا منعم کی قدر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی بندے کو ایک نعمت ملی، بندہ خوش ہو جائے کہ یہ مجھے نعمت ملی ہے، یہ آسان ہے، لیکن بندہ یہ دیکھے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے اور یہ نعمت مجھے میرے کریم رب نے عطا کی ہے، تو نعمت کو دیکھ کے منعم کو یاد کر لینا یہ کمال کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تو فرمایا اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، لیکن جب رسول کریم علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا نا تو پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی سرکار کی امت کو منعم کی یاد دلائی اور بنی اسرائیل کو نعمت کی یاد دلائی، کیونکہ نعمت جو ہے یہ بھی ایک واسطے کے ساتھ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو فرمایا میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تمہیں میں نے حامل کتاب بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کی تفصیل بھی بیان فرمائے گا، اس کو یاد کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم پورا کرو میرے عہد کو۔ یہود کا معاملہ کیا تھا، ان کی ٹریجڈی کیا تھی؟ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں،
ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں؟ جنت تو ہماری منتظر ہے۔ انہیں اللہ پاک نے فرمایا تم سے میں نے جو وعدہ لیا تھا نا تمہارے انبیاء کی وساطت سے کہ وہ میرا آخری رسول جلوہ فرما ہوگا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تم نے جو وعدے اپنے نبیوں سے کیے تھے ان کو پورا کرو۔ اوفے بعہدکم، میں نے تمہیں نوازنے کے جو وعدے کیے ہیں وہ پھر میں پورے کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب صرف تمہارا نبیوں کی اولاد ہونا میرے برگزیدہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، حامل کتاب ہونا میرے برگزیدہ بندہ بننے کے لیے کافی نہیں ہے، اب تمہیں میرے نبی کی غلامی میں آنا ہوگا اور پھر تمہیں عزتیں میں عطا فرماؤں گا۔ اوفے بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ایّایا مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ تم مجھ سے ہی ڈرو کیونکہ سارا کچھ میرے دست قدرت میں ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا ان کی سرداریاں مٹی میں مل گئیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ لیکن جن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کی، اس کے ساتھ جو انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، واسطے اس کے جو معکم، تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافرن، سب کہ ایک پیغمبر آئے گا اور قرآن نے کہا کہ وہ پیغمبر آ گیا ہے۔ تمہارے نبی یہ کہتے تھے کہ نبی آئیں گے اور بتایا گیا کہ وہ نبی آ گیا ہے، تو یہ جو قرآن ہے یہ تمہارا مخالف نہیں ہے۔ اگر تم اپنے دین کے ساتھ تو تمہارے دین کی صداقت اس نبی پر ایمان لائے بغیر ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، جو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ آسمانی کتاب کے حامل تھے۔ جب بھی کوئی تھے کہ ایک بندے نے دعویٰ کیا بتاؤ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کر دیا نا تو دوسرے لوگ بھی تمہاری وجہ سے انکار کریں گے، ان کے انکار کرنے کے مجرم بھی تم ہوگے۔ اس لیے تم اپنی انا پرستی کو اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ تم دوسروں کا گناہ بھی اپنے ذمے لے لو اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ خریدا کرو۔ پہلی بات یہ ہے یہاں پر جو یہ کہا نا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچا کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دیا کرو، یہ ایک اسلوب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں ان کا ایک ایک کلمہ پوری کائنات سے باری ہے۔ اگر کسی بندے نے آیت کو بیچ کر پوری کائنات بھی خرید لی تو اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور اگر کسی بندے نے اللہ کی آیت کی حرمت میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا تو اس نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، کیونکہ اللہ کی آیات ابدی ہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا، یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور جو عزت ان کے صدقے میں ملے گی وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کا یعنی اشتراء آیات ہے کیا چیز؟ اشتراء آیات سے مراد یہ ہے کہ آیت کا غلط مفہوم بیان کر کے حق بات کو چھپا لینا۔ یعنی ان کی کتابوں میں یہ تھا
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ ہوگا، اوسط، تو انہوں نے اس میں تبدیلی کر کے کہہ دیا کہ آخری نبی تو بڑے لمبے قد والا ہوگا۔ یعنی اشتراء آیات یہ ہوتا ہے کہ آیات کا غلط مفہوم بیان کر کے اپنا مفاد اٹھا لینا۔ جس بندے نے یہ جرم کیا ہے اس نے ناقابل معافی جرم کیا ہے اور اس نے اللہ کی آیات کی قدر نہیں کی۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور یہ مت سوچو کہ ہماری معیشت کا کیا بنے گا، لوگ ہماری بڑی خدمت کرتے ہیں وہ ساری رک جائے گی۔ اور مشرکین مکہ بھی تو یہ کہتے تھے نا کہ جناب سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہمیں ان سے بڑے مفادات ملتے ہیں، اگر ہم اس پیغمبر کی بات مان لیں تو نتخطف بہم الارض، ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان چیزوں کو مت سوچا کرو، عزتیں میرے ہاتھ میں ہیں، رزق میرے ہاتھ میں ہے، جب تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں ہر چیز عطا فرماؤں گا، ہر طرح کی عزت میں تمہیں عطا فرماؤں گا، تم اپنے مفادات کو حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بنایا کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ لبس کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لبس کر دیا، تو اس کا معنی ہوگا اختلط تو ہو، کہ میں نے اس کو خلط ملط کر دیا۔ مراد کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق بات کو باطل کے پردے میں نہ چھپایا کرو، یعنی حق بات کو اس طرح کرنا کہ وہ مشتبہ ہو جائے لوگوں پر، حق بات کو اس طرح بیان کرنا کہ لوگوں کو شک میں ڈال دیا جائے، اسے کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپایا کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، کہ تم جانتے ہو کہ جو بندہ حق کو چھپاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا سزا ہے۔ تم اہل کتاب ہو، تم جانتے ہو، تمہارے پاس جب بھی کوئی حق بات ہو تم اسے بلا جھجک بیان کر دیا کرو، اللہ خود تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من سئل عن علم فہو یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس بندے سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی وہ اسے جانتا تھا لیکن اس نے اسے چھپا دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ یعنی حق بات کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو انہیں فرمایا کہ حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حق چھپانے کی سزا کیا ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر پہلی بات یہ کہ رکوع کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، یا تو یہاں جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لا کر رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کرو، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کیا کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں محفل کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، ایک بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، یہ الگ بات ہے کم ملتا ہے، لیکن جب وہ کسی جماعت میں جا کے شریک ہوتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا نیک بندہ ہو جس کے صدقے میں اللہ سب کی نماز کو قبول کر لے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی صحبت کا جو فیض ہے نا، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. اب سامعین محترم ایک چیز اور، اللہ پاک نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں یہ کہا گیا تھا نا کہ اپنے مفادات کے لیے حق کو نہ چھپاؤ، اپنے مفادات کے لیے جھوٹ نہ بولا کرو، اپنے مفادات کے لیے آیات کو نہ بیچو. گناہ کی زندگی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی عادت چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، لیکن گناہ کی عادت کو چھوڑنا مزید مشکل ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا داری سے ہٹ کر رب کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، حق کو چھپانے والوں سے ہٹ کر حق کا اعلان کرنے والے بن جاؤ، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنا تعلق مستحکم کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبدیت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اور اللہ کے بندوں کے سامنے شفقت اختیار کرو. زکوٰۃ دو، ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرو. جب تم اللہ کے سامنے عاجزی کرو گے اور اللہ کے بندوں سے نرمی کرو گے تو پھر اللہ تمہیں ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے گا. پھر اللہ تمہیں وہ حوصلہ دے گا کہ تم حق بات پہ ڈٹو گے اور حق بات کو کبھی نہیں چھپاؤ گے. یہ ذکر چلتا رہا بنی اسرائیل کا. آگے جا کے تعویل قبلہ کا ذکر آ گیا. پھر وہاں جا کے اہل ایمان سے یہی بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ نماز اور صبر جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مادی چیزوں کو پانے کے لیے اللہ کے ضابطے ہیں، اس طریقے سے روحانی چیزیں پانے بھی اللہ کے ضابطے ہیں. جب ایک بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوگا تو اسے نماز کی لذت کیسے ملے گی؟ جب ایک بندہ کسی کے مال پہ حرام قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا اسے تہجد کے لیے جاگنے کی توفیق کیسے ملے گی؟ جب ایک بندہ حرام خوری پہ تلا ہوا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں دینے کی توفیق ملے گی کیسے؟ اللہ کا ضابطہ یہ ہے اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہو اقیم الصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کبھی اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرو، جو اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشقی جلیسہم، کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے اللہ اسے بدقسمت نہیں رہنے دیتا، اللہ ان کے صدقے میں اس کی بھی تقدیر بدل دیتا ہے. اب ارشاد فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے کہ نیکی کیا کرو، صدقات کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، سچ بولا کرو، لیکن خود نہیں بولتے تھے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں ایک بندہ اگر ایک نیکی کی تلقین کرتا ہے لیکن وہ خود نیکی نہیں کرتا، اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ نیکی کی تلقین کرنا ترک کر دے یا وہ خود پہلے اس نیکی کو اپنائے؟ نیکی کی تلقین کرنا ایک الگ اچھا عمل ہے، اس کی تحسین کی جائے گی، لیکن
اسے چاہیے کہ پہلے خود اپنے اوپر اس کو طاری کرے تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، دوزخ کی آگ ایک بندے کو پھینک کے باہر پھینکے گی، اٹھا کے باہر پھینکے گی، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی آنتڑیاں باہر نکلے گی اور وہ اپنی آنتڑیوں کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے اے فلاں تو تو بڑا نیک آدمی تھا، تو تو ہمیں بڑی نیکی کی باتیں بتایا کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں بدقسمت تھا، تمہیں تو نیکی کی تلقین کرتا تھا لیکن خود نیکی کیا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ وہ بدقسمتی ہے کسی بندے کی کہ وہ دوسروں کے چراغ دوسروں کے سامنے تو روشنی کرتا رہے لیکن اپنے دل میں اس کے اندھیرا رہے۔ تو بندے کو چاہیے پہلے اپنے دل کو روشن کرے تاکہ اس کے لیے دوسروں کے دلوں کو روشن کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ یہود کا طریقہ بتایا گیا کہ کیا ایسا نہیں ہے تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی اگر ایک بندہ ایک بات کو نہیں سمجھتا، وہ بات اس کے علم میں نہیں ہے، تو ممکن ہے اللہ اسے معافی کر دے۔ ویسے اصولی طور پر دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہوتی، یعنی یہاں پر آپ مسائل کو جان سکتے ہیں۔ وہاں کوئی بندہ یہ کہے کہ جی مجھے نہیں علم تھا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے تو اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق کہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ہو بھی جاتی ہے، تو اس کا عذر نہیں مانا جائے گا، اس کی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ تجھے کیوں نہیں علم تھا کہ طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس عالم میں تجھے جاننا چاہیے تھا۔ دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اللہ اس پہ کسی بندے پہ نرمی بھی کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے جب فیصلے فرمائے نرمی بھی کر دے کہ بھی یہ جانتا نہیں تھا۔ لیکن جو بندہ جانتا بھی ہے پھر اگر وہ خود نیکی نہ کرے اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے تو دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ ہر گناہ جو ہوتا ہے نا وہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو فرمایا وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے دو کام کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر ہے قوت ارادی جو اللہ نے بندے کو دی ہے۔ بندہ ایک گناہ کر رہا ہے، فرض کریں وہ نماز نہیں پڑھتا، فرض کریں وہ جھوٹ بولتا ہے، فرض کریں وہ کسی کا حق مارتا ہے، اسے عادت پڑی ہوئی ہے، اور عادت ایسی چیز ہے کہ اگر بندے نے عادت بنا لی نا کہ اس نے گزرتے ہوئے اس مکان کے کونے کو ہاتھ لگا کے جانا ہے، تو جب تک وہ کونے کو ہاتھ نہیں لگائے گا اسے اطمینان نہیں ہوگا، عادت ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ صبر اختیار کرو، صبر ہے قوت ارادی، کہ بندہ ایک گناہ کر رہا ہے اور گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہوتا ہے اپنے گناہ گار ہونے کو تسلیم کر لینا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جس بندے کو اللہ اپنے گناہ کا احساس دے دے، میرے رب نے اس پہ بہت بڑا کرم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز احساس گناہ، اور پھر کیا ہے؟ قوت ارادی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب بندہ اپنے نقصان کو سمجھ لیتا ہے نا، یعنی کتنے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو سموکر تھے اور بڑی سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے، لیکن جب ایک مرحلہ آیا جب ڈاکٹر نے کہا کہ چھوڑ دیں ان کو ورنہ تیری جان خطرے میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا سگریٹ کو،
یہ عادتیں تب جاتی ہیں جب بندہ اپنے نقصان کا احساس کرتا ہے، تو صبر ہے قوت ارادی، اپنی طرف سے بندہ پورا عزم مصمم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا صلاۃ سے مدد مانگو۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ یہ کہے مولا میں گناہ کرتا تھا، میں نے اسے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن میرے مالک میں کچھ نہیں کر سکوں گا اگر تیرا کرم میری دستگیری نہیں فرمائے گا۔ اپنے آپ کو بے بس کر کے مولا سے مدد مانگنا، اس کو صلاۃ کہا گیا ہے یہاں پر۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو نماز سے، صبر سے اور نماز سے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب ایک علامت ہے، ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک نماز بھاری ہے، کبیرہ بوجھ ہے، ایک مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر نہیں ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی ویسے تو ہر بندہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے نا، اسے مجھے سجدہ کرنے کے لیے نہ نیند چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، نہ کوئی اور کام چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، نماز اس پر باری ہے جو عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ الا علی الخاشعین، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین وہ لوگ ہیں، یظنون، ویسے ظنہ کا معنی ہوتا ہے گمان، لیکن کبھی کبھی یہ لفظ یقین کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عاجزی کرنے والے وہ ہیں یظنون، جنہیں یقین کامل ہوتا ہے کس چیز کا؟ انہم ملاقو ربہم، انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، یہ اصل میں ملاقونا تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم، اپنے رب سے۔ یعنی جن بندوں کو یہ احساس ہر وقت تازہ رہتا ہے کہ ہم ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، جس بندے کو یہ یقین مل جاتا ہے اس کے دل میں عاجزی آ جاتی ہے، اور اس کا پہلا مظہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ نماز قائم کرتا ہے۔ فرمایا یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہیں اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہوگا، یعنی بندوں کا ایک ایسا گروہ بھی ہوگا کہ جو بندہ گناہ کرنے پہ پوری طرح قادر تھا، لیکن جب وہ گناہ کرنے لگا تو پھر اس نے سوچا کہ ایک دن میں نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے حضور حاضری کا تصور کر کے اس بندے نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ جو اللہ کی حضور کھڑا ہونے کا عقیدہ ہے نا، وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہم اسے 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا وہ جو یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے نا اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں لوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس بندے میں عاجزی آ جاتی ہے، اس بندے میں انکساری آ جاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پھر دوبارہ خطاب کیا، جیسے وہ خطاب کرتے ہوئے بندہ بار بار مخاطب کرتا ہے نا لوگوں کو، اللہ پاک نے دوبارہ خطاب کیا، اے بنی اسرائیل
یاد کرو میری نعمت کو اللہ کے انعمت علیکم جو کہ میں نے تم پر انعام کی. کیا؟ وانی فضلتکم علی العالمین. وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر. اس سے مراد ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے. اے بنی اسرائیل اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں حامل کتاب بنا کر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کر دی تھی اور شرف عطا کر دیا تھا. اب یہ جو یہود تھے نا، ان میں بگاڑ کس لیے آیا تھا؟ اس کا ایک بنیادی سبب تھا. بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے آخرت کے عقیدے کو مسخ کر دیا تھا. آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جب تک وہ باقی رہے تو بندے کی زندگی سے گناہ نکل جاتا ہے، لیکن جب آخرت کے عقیدے کو مسخ کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا. یہود کا المیہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم دوزخ میں جائیں. اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے. جب آخرت کا عقیدہ مسخ ہو جاتا ہے تو پھر ہر بگاڑ آ جاتا ہے. اس چیز کو قرآن مجید نے یہاں پر خصوصی طور پر بیان فرمایا. انہیں کہا چھوڑو ان خوش فہمیوں کو اور چھوڑو ان خود ساختہ چیزوں کو، حقیقت کا سامنا کرو. فرمایا واتقوا یوما، ڈرتے رہا کرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی بدلہ نہیں دے گا، نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان کے بدلے میں، شیئا کچھ بھی، یعنی کوئی نہیں کہے گا کہ یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، اے اللہ اسے دوزخ سے نکال دے، مجھے دوزخ میں پھینک دے. کوئی باپ نہیں کہے گا میرا بیٹا مجھے بڑا محبوب ہے، اسے آزاد کر دے، مجھے دوزخ میں پھینک دے. اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا. اور قرآن مجید میں کہا گیا کہ مجرم یہ چاہے گا کہ پورا قبیلہ میرا، پوری روئے زمین کے لوگ دوزخ میں چلے جائیں لیکن اللہ مجھے بچا لے. اس طرح نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لوگوں، یہ تم جن اپنے تعلقات کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہو، یہ قیامت کے دن یہ تعلق تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن وہ تعلق کام آئے گا جو اللہ کے لیے بنایا گیا ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست دشمن بن جائیں گے لیکن جو تعلق اللہ کے لیے بنایا گیا ہوگا وہ وہاں بھی کام آئے گا. سرکار نے فرمایا نا، ایک دوست جائے گا جنت میں، وہ کہے گا یا اللہ ایک دنیا میں میرا دوست تھا، وہ مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، مجھے نیکی کی تلقین کیا کرتا تھا، پروردگار عالم مجھے وہ یہاں نظر نہیں آتا. اللہ پاک پردہ ہٹائے گا، اس کا جو دوست ہوگا نا وہ دوزخ میں ہوگا. تو وہ جو جنتی دوست ہوگا وہ اللہ سے کہے گا کہ پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا گیا لیکن وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، اپنے کرم کا واسطہ اسے بھی جنت میں لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس جنتی بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کے اس دوست کو جنت میں لے آئے گا. وہ دوستی کام آئے گی جو اللہ کے لیے بنائی جائے گی. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اے یہود مت بھولو، اے لوگوں مت بھولو کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت. جو شفع ہے نا، یہ وطر کا متضاد ہے. وطر کہتے ہیں طاق اور شفع کہتے ہیں جفت. یعنی شفاعت یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کی وجاہت کی وجہ سے اس کے ساتھ مل جاتا ہے اپنی نجات کے لیے، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ولا یقبل منہا شفاعت، اور قبول نہیں کی جائے گی منہا اس سے،
شفاعتن کوئی شفاعت. یہاں پر مجاہد کہتے ہیں کہ جب بھی نفس کا لفظ مطلق آتا ہے تو اس سے مراد کافر کا نفس ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کافر کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک بندہ ایمان سلامت لے کے چلا گیا دنیا سے تو اسے اللہ شفاعت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا، اسے اللہ شفاعت کی دولت سے بھی نوازے گا. شفاعت حق ہے لیکن یہ ایمان کے ساتھ ہے. تو فرمایا ولا یعنی من ہا جو ہے نا، ہا کی ضمیر لوٹتی ہے نفس کی طرف، اور نفس سے مراد ہے نفس کافر جو اس وقت یہود تھے، ایمان کو نہیں مانا تو کافر تھے. تو فرمایا کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا کسی سے کچھ بدلہ. یعنی بدلہ کیا ہے کہ کوئی پیسے دے کے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ ایک مجرم کو چھڑانے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ پھنس گیا ہے، دوسرا بندہ یہ کہے جی میں یہ جرم اس نے نہیں کیا جی میں نے کیا تھا، مجھے پکڑے جی اس کو چھوڑ دیں. تو اللہ پاک نے اس کی نفی کر دی، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پھنس گیا ہے، کوئی بڑا بندہ اس کی سفارش کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارا بندہ ہے جی کچھ خیال کرنا ہے اس کا. اللہ پاک نے فرمایا ولا یقبل منها شفاعت، تمہاری شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ رشوت دے کے بندہ چھوٹ جاتا ہے، تو فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے اکٹھے ہو کے حملہ کر دیتے ہیں کسی جیل پر، یہاں وہ مجرم ہے اور اپنے مجرموں کو چھڑا کے لے آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ولا هم ينصرون، اگر ایمان سلامت نہ لے کے گئے نا تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس لیے اے یہود اس انا پرستی کو چھوڑو اور اسلام کے دامن میں آ جاؤ تاکہ اللہ تمہیں دنیا کی بھی عزتیں دے اور اللہ تمہیں آخرت کی بھی عزتیں دے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، چند احکامات کے بعد اب اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. وَإِذْ، اور یاد کرو، نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل کا جو لفظ ہے یہ اہل سے بنا ہے، اہل سے. اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے یا کسی کے پیروکار بھی. فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور آل کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ کسی اس بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. یعنی آل ملک تو آپ کہہ دیں گے بادشاہ کی آل، لیکن آل حجام نہیں کہیں گے. یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ کی بات نظر میں کون محبوب ہے، یہ دنیا کی بات میں کر رہا ہوں. تو آل کا معنی ہے یہاں پر پیروکار، کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، آل فرعون سے، یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اصولی طور پر تو فلسطین میں رہتے تھے. پھر جب حضرت یوسف وہاں مصر میں گئے اور وہاں جا کے وہ بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب کی اولاد بھی وہاں چلی گئی، یہ وہاں رہنے لگے اور پھر یہ پھیلتے گئے. تو جس وقت حضرت موسیٰ آئے ہیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں وہاں بنی اسرائیل تھے جو اصل باشندے تھے قبطی. پھر آہستہ آہستہ قبطی حاکم ہوتے گئے اور بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنے غلام بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دی بنی آل فرعون سے، فرعونیوں سے. اور جب یہ کہا جائے نا کہ آل فرعون یا آل فلاں، تو جس کی آل ہو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ فلاں کے اہل بیت آئے تو اس میں اس کا آنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آل فلاں کہا جائے گا تو وہ بندہ بھی شامل ہوگا جس کی وہ آل ہے. یعنی ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے اور فرعون کے پیروکاروں سے. کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب. یسومونکم کا معنی ہے
یذیقونکم کہ وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے، ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے آ کر تمام قبطیوں کو جلا دیا ہے، قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو نہیں جلایا۔ تو اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کی آزادی کا سبب بنے گا اور قبطیوں کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا کرو تاکہ بچے پیدا ہی نہ ہوں، نہ بچہ ہوگا نہ میری سلطنت کو فرق پڑے گا۔ پھر وقت گزرا، لوگوں نے کہا اگر اس طریقے سے اسرائیلی قتل ہوتے رہے بچے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ اس نے کہا 1 سال قتل کر دو، 1 سال چھوڑ دو۔ حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جو چھوڑنے کا سال تھا، حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جو قتل کرنے کا سال تھا، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کو وہ تابوت میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس طرح ان کی غلامی پہ رضامند ہو گئے تھے کہ وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن یہ صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کرتے تھے۔ یہ غلامی جب نفسیات میں رچ بس جاتی ہے تو پھر بندہ احتجاج کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک جملہ نہیں بولتے تھے کہ تم نے میرے بچوں کو کیوں قتل کر دیا۔ اس قدر یہ ان کے زیر تسلط تھے، اس قدر یہ ظلم سہ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، بچیوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بلا کا معنی ہے آزمائش، عظیم جو ہے نا وہ بلا کی صفت ہے یہاں پر۔ اصل جملہ ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ عَظِيمٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اس میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کس چیز میں آزمائش تھی؟ یا تو جو وہ ظلم سہتے تھے اس میں ان کو پرکھا جا رہا تھا کہ یہ انسانی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ تم اسی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور پھر اللہ نے اپنے کلیم کو تم میں بھیج دیا، اپنا پیغمبر تم میں بھیجا، اور وہ جو اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ، وہ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے آزاد کروا کے لے گئے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہم نے انہیں بنی اسرائیل کو مشارقها و مغاربها، ہم نے انہیں زمین کے مشرقوں اور زمین کے مغربوں کا وارث بنا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ تم غلامی میں پس رہے تھے، پھر میں نے اپنا پیغمبر بھیجا، اس نے تمہیں نجات دلائی اور تم پوری زمین پر بادشاہی کرنے لگے۔ اس میں تمہاری آزمائش تھی کہ تم نعمت پا کے اللہ کو یاد کرتے ہو یا اللہ کو بھول جاتے ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ مصیبت میں بھی آزمائش ہوتی ہے اور نعمت میں بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن مصیبت کی آزمائش مشکل نہیں ہوتی اتنی، اس میں بندہ اللہ کو یاد کر ہی لیتا ہے، بلکہ جس نے کبھی نہ کیا وہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو نعمت سے آزماتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ نعمت پا کے اللہ کی بندگی کرتا رہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب ایک اور نعمت کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ نے لے کے چلے بنی اسرائیل کو، یہ تقریباً 8 لاکھ تھے۔ جب یہ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعونی آ گئے، انہوں نے دیکھا یہ تو ویسے ہی بڑے یعنی انتہائی حیل و حجت کرنے والے لوگ تھے، کہنے لگے موسیٰ تم ہمیں مرنے کے لیے یہاں لے آئے ہو،
تو کیا وہاں قبریں نہیں تھیں؟ آگے جاتے ہیں تو سمندر میں مر جائیں گے، رکتے ہیں تو یہ فرعونی ہمیں مار دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا انا معی یا ربی، اے لوگوں ڈرو نہیں، میرا رب جو میرے ساتھ ہے، میرا رب جو میرے ساتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور سمندر میں راستے بن گئے، جتنے ان کے قبیلے تھے نا 12 راستے بن گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جناب مد و جزر آ گیا تھا، اس میں کوئی معجزہ نہیں تھا، سمندر میں مد و جزر آ گیا تھا، پانی روک گیا تھا۔ وہ مد و جزر اتنا سیاںا تھا کہ اس نے 12 راستے ہی بنائے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے۔ یہ مد و جزر نہیں تھا، یہ میرے رب کی قدرت کا اظہار تھا۔ اللہ پاک نے پانی روک دیا، یہ اس میں سے چلے گئے جیسے سڑک پر سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا اور یاد کرو اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ دیکھیں نا، اگر یہ کہ طبی قسم کا امر ہوتا کہ جناب مد و جزر آیا اور راستے بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو ہم نے راستے بنا دیے، فانجیناکم پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، یعنی فرعون اور جو اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا بھئی یہ سمندر، یہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا گھس جاؤ تم بھی۔ جب وہ گھسے اور درمیان میں آ گئے تو جو رب اپنے حکم سے چلتے پانی کو ٹھہرا دیتا ہے وہ ٹھہرے پانی کو چلا بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے سمندر کو جاری کر دیا اور وہ وہاں پر غوطے کھا کے سارے مر گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بنی اسرائیل کیوں بھول گئے میرے انعامات کو، کیوں بھول گئے میرے احسانات کو، کہ میں نے اپنے کلیم کے صدقے میں تمہارے لیے سمندر کا پانی روک دیا تھا، اور جو تمہارے دشمن آئے تھے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے عدم موجودگی میں ان کو غرق کیا، تمہیں یقین نہ آئے کہ وہ غرق ہوئے بھی تھے یا نہیں، تم دیکھتے تھے کہ پانی کیسے چلا۔ اصل میں یہ جو لوگ تھے نا، غلامی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی نفسیات پہ چھا جاتی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون تو مر ہی نہیں سکتا، اللہ پاک نے اسے مار دیا، اس کی لاش کو سمندر کے کنارے پر پھینک دیا تاکہ تم دیکھو کہ ہم نے فرعون کو کس طریقے سے مار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز یہ باقی احسانات جو ہیں وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔